محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کر آتے تھے اور ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو ایک ہی قسط میں پورے ہو جائیں، مگر آج ہم نے جو موضوع اپنایا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے پروگرام کی یہ قسطیں جو ہیں یہ انشاءاللہ 14 معصوموں کے نام سے 14 قسطوں پر محیط ہوگی۔ ناظرین، اس موضوع کی مناسبت اور موجودہ دور میں اس کی افادیت کے پیش نظر ہم اپنے اوپر عائد الزامات، اعتراضات اور سوالات کا مدلل جواب بھی دیں گے اور سیر حاصل گفتگو بھی کی جائے گی اور وہ حقائق بھی بیان کیے جائیں گے جن کی بنیاد پر صدیوں سے لے کر آج تک شیعان علی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے تاریخ و حقیقت شیعان علی۔ ناظرین، ہمیں خوشی ہے کہ اس موضوع پر ہمارے تمام پروگراموں میں قبلہ مولانا امین جعفری صاحب فاضل قم کا بھرپور ساتھ رہے گا اور قبلہ کی علمیت اور تحقیق اس پروگرام کی منظوری کا سبب بنے گی۔ میں اپنی اور تمام قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے قبلہ مولانا امین جعفری کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہماری یہ خدمت عبادت میں شمار کی جائے۔ ناظرین، میں اس پروگرام کا آغاز بہت ہی ابتدائی سوالات سے کروں گا جن کے جوابات ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں پہلے ہی سے موجود ہیں، مگر پروگرام کے تسلسل کے لیے یہ سوالات بہت ضروری ہیں جو آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہمارے موضوع کا حصہ بن جائیں گے۔ تو السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بڑی زحمت کی، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو کرنے کی ہم سے حامی بھری اور محنت کی، تحقیق کی۔ تو قبلہ، سب سے پہلے تو بہت ہی ابتدائی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا دیگر اسلامی آسمانی مذہب کی مانند اسلام میں بھی کئی فرقے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، ایک شرف ہے جو آپ کے ذریعے الحمدللہ خدا نے ہمیں عطا کیا، آپ کو عطا کیا، اور قائم ٹی وی کی ٹیم نے ماشاءاللہ یہ شرف حاصل کر رہی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں، جو موجودہ گلوبل سچویشن ہے اس کے تناظر میں یہ موضوع، اس کا انتخاب اور اس کے متعلق گفتگو کرنا شاید بہت عرصے سے ڈیو تھا، بے شک، لیکن الحمدللہ خدا کے اپنے پلان ہوتے ہیں، ہمارا اپنا پلان ہوتا ہے، تو خدا کی جیسی مرضی تھی یہ پروگرام شروع ہوا، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ اگر ہم کچھ وہ فیکٹس، وہ حقائق انسانوں کو، نہ صرف شیعہ، سنی یا مسلمان دیگر فرقوں کو بلکہ پوری انسانیت کو اگر کسی طرح ڈیلیور کر سکیں کہ انسان کیونکہ بھٹک رہا ہے، گمراہ ہے اور مشکلات کا شکار ہے، تو جس کے پاس بھی اس کو اس طوفان میں مدد کرنے کی، کمک کرنے کی سعادت مل سکے اور اس کے پاس یہ کشتی ہو کہ وہ اس کو غرق ہونے سے بچا سکے، تو بسم اللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع، شیعان حیدر کرار اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ انسانیت کے لیے جیتے ہیں۔ بے شک، کیا عمدہ بات کہی ہے آپ نے۔ جب انسانیت کے لیے جیتے ہیں تو ہم انسانیت کے لیے حاضر ہیں، چاہے وہ ہمارا سر کٹے، چاہے گھر لٹے، چاہے قید میں جائیں، چاہے زندانی ہوں، جو بھی کچھ ہو، چاہے شیب ابی طالب میں بند ہو، بسم اللہ، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے، شرف ہے میرے لیے، آپ کے ذریعے، قائم ٹی وی کی ٹیم کے ذریعے، ان مومنین کے ذریعے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا
اپنی مصروف زندگیوں سے وقت نکالا. تو سب سے پہلے خداوند متعال کا بے پناہ شکر. موضوع انتہائی اہم اور وزنی ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ اسلام میں بھی کیا فرقے ہیں, یہاں دیگر اسلامی دیگر ادیان جو ہیں, آسمانی ادیان, ڈیوائن ریلیجنز ہیں. جی قبلہ, متاسفانہ ریگریٹبلی, افسوس کے ساتھ یہ بیان کیا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے, اور یہ قبول کرنا پڑے گا آپ کو کہ یس آپ کے یہاں بھی اختلافات ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح یہودیت ڈیریل ہوئی, جس طرح یہودیت مسیحیت ڈیریل ہوئی اور اپنے ٹریک سے اتری, اسلام میں بھی مشکلات آئی ہیں. لیکن بڑا خوبصورت شعر ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کا کہ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں مولانا فرما رہے ہیں کہ ظفر علی خان صاحب کہ ظاہراً شاید آپ کو لگے گا کہ آپ مشکلات میں ہیں, اسلام مشکلات میں ہے, انسانیت مشکلات میں ہے, پیغام حق مشکلات میں ہے. یس ہے مشکلات میں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جیت رہا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن شیطان کی یہ جیت ٹیمپریری ہے. ٹھیک, بے شک. تو ابھی تک دنیا کے اس کھیل کے جس مقام پر ہم پہنچے ہوئے ہم مشکلات میں ہیں. شیطان, شیاطین, اس کی ٹیم یس کسی حد تک کامیاب جا رہی ہے. اس نے یہودیت کو ڈیریل کیا, اس نے مسیحیت کو ٹریک سے اتارا, اس نے اسلام میں مشکلات کریٹ کی, اور اب وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جیسے مولانا ظفری صاحب نے فرمایا نا کہ باطل جو ہے دراصل وجود نہیں رکھتا. باطل اس جھاگ کی مانند ہے جو حق کے پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا. ہاں, کیا بہترین جملہ آپ نے کہا. تو جو حق ہے وہ اصلی حقیقت ہے. حقیقت جس طرح اقبال نے فرمایا تھا ابدی ہے مقام شبیری. تو حقیقت رہتی ہے اور اس کے اوپر جو جھاگ بہ رہا ہوتا ہے وہ موقتاً ٹیمپریری ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ شیطان جیت رہا ہے, یس ابھی جیت رہا ہے, لیکن ایونچولی شیطان کی ہار ثابت شدہ ہے, طے شدہ ہے. اس موجودہ حالت میں اب انسانیت کو سمجھنا پڑے گا, اپنی نفس کو پکڑنا پڑے گا, اس پلس کو جاننا پڑے گا کہ ہم ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. کہ میں 40 50 60 سال 80 سال 90 سال میکسیمم, آپ بھی اتنے اور دیگر برادران بھی, ہم اپنے حصے کا کام کر کے جائیں اور شیطان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں اور حق کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کریں, حق کے لیے راستہ بھی ہموار کریں. احسن, اپنا رول پلے کریں, اپنے حصے کا جو بھی پانی ہے اس آگ میں ڈالیں, اس کو بجھائیں. تو اس حوالے سے تکلیف دہ حقیقت ہے کہ یس اسلام میں بھی فرقے ہیں اور اسلام میں بھی مشکلات ہوئی ہیں, اور ان مشکلات کی بہت بنیادی منطقی وجوہات ہیں. ان مشکلات کی وجوہات انٹرنل بھی ہیں, ایکسٹرنل بھی ہیں. کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے, تو باہر سے بھی دشمنوں نے ہمیں مشکلات میں ڈالا ہے, اور کچھ ہمارے نفوس, ہماری مشکلات بھی اس کا ایک حصہ بنتی ہیں. تو یس اسلام میں فرقے ہیں. اسلام کے جو 2 بڑے فرقے ہیں ان کا نام شیعہ اور سنی ہے. پھر اس کے بعد مزید اور فرقے درمیان میں آئے ہیں جو آج تک بڑھ بڑھ کر شکلیں. تو مجھے سے تھوڑا سا ہی فرمائیے گا کہ جو اسلام میں فرقے آئے وہ کسی, جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں, شیعہ اور سنی. جی, تو کیا شیعوں میں بھی فرقے بنے اور سنیوں میں بھی بنے, یا دونوں میں نہیں بنے, یا کسی ایک فرقے میں بنے, اور کیا کیا نام ہیں ان فرقوں کے, اگر کچھ آپ کے علم میں ہو تو ہمیں. دیکھیں, رسول کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ مسلمان 2 گروہوں میں بٹے. ٹھیک ہے نا, اور وہ 2 گروہ اصل میں جا کے باقی فرقوں کی بنیاد بنے. اچھا. جی, یعنی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد امت اسلامیہ اس بات میں متفق نہیں ہو سکی کہ رسول کا جانشین کون ہوگا. یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے شیطان نے فرق
جی ہاں، شیطان نے جو ہے نا قدغن لگائی، 2 گروپ پیدا ہو. جی ہاں. تو 2 گروہ بنے اور ان گروہوں کا تسلسل چل رہا ہے آج کی ڈیٹ تک آج تک چل رہا ہے. جی ہاں. ان 2 گروہوں میں ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ رسول نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا. ان کا جو عقلی آرگومنٹ ہے، منطقی آرگومنٹ ہے کہ ہم 2 گروہوں میں کیوں بٹے. تو ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا، تو اب ہم کس طریقے سے تسلسل کریں اسلام کا، آگے کیسے بڑھے گا پیغام نبی. تو اس حوالے سے ایک گروہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ آپ کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں فورک، جسے کہتے ہیں آپ اپنا ایک ٹرننگ پوائنٹ اسلام کا، کہ ایک نارتھ چلا گیا اور ایک ساؤتھ چلا گیا. ایک گروہ، جس گروہ نے یہ کہا کہ رسول نے چھوڑا تھا اپنا نائب، رسول نے واضح انداز میں بیان فرمایا مختلف مواقع پہ، وہ گروہ آج کے زمانے میں شیعوں کے نام سے معروف ہے. اور جو دوسرا گروہ تھا وہ اہل سنت برادران کے نام سے معروف ہے. اس کے بعد ان گروہوں میں بھی سب ڈویژن ہوئی ہے بعد میں. ایک گروہ نے کہا کہ رسول کا جانشین خلافت کی شکل میں انسانوں کو ملنا چاہیے. ایک گروہ نے کہا نہیں، رسول اپنا جانشین مقرر کر گئے ہیں، قرآن مقرر کر کے گیا ہے، پچھلے انبیاء نے ذکر کیا ہے اس جانشینی کا، اس پروسیس کا، جس کا نام امامت ہے. جی. تو ان اماموں کے نام حتیٰ رسول نے بیان فرمائے، نہ صرف رسول نے، پیچھے بھی ان اماموں کے ذکر ہیں. تو یہ گروہ جو ہے، جو اپنا آپ کو شیعان علی کہتا ہے، اس کی رائے یہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا گروہ جو خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کا بانی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول نے کچھ نہیں کہا، ہم اجماع کریں گے یا ہم ایک تھنک ٹینک بنائیں گے، اس طرح ہم ایک پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو آپ کو میں کمپلیٹ کر دوں کہ یہ گروہ ہیں آپ کے اسلام میں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس کڑوے گھونٹ کو پی لیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیماری کا آدھا علاج اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کو آپ اس کی قبولیت معرفت ہو جائے کہ ہاں میں بیمار ہوں، آدھا علاج ہو گیا آپ کا. جب تک آپ ڈینائل میں جئیں گے یہ حقیقت نہیں ہے. تو یس، اسلام میں اختلافات ہیں، اسلام کی تاریخ میں تلخیاں ہیں، لیکن اسلام کا ایونچول اینڈ صحیح ہوگا. تو ہم اس تلخ اور کڑوے گھونٹ کو پینے کے بعد اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈینائل میں جئیں. یہ قبلہ بہت بہتر آپ نے فرمایا. اس سے قبل کہ میں ایک آپ سے مزید سوال کروں، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. ضرور. جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہم ابھی واپس آئیں گے. گر شفاعت کی دوستی چھوڑ دے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. قبلہ سے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ 2 گروپوں میں بٹ گئی. اور بنیاد جو تھی کہ ایک گروپ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا، اور دوسرے گروپ کا یہ دعویٰ تھا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا، اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ کئی موقعوں پر اس کا اعادہ بھی کیا ہے. تو ہم قبلہ سے تاریخ کی طرف بات کریں گے، مگر میرے چھوٹا سا ایک ذہن ہے، اس ذہن کے مطابق میں نے جب دیکھتا ہوں کہ اول اسلام میں دعوت ذو العشیرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، کہا کہ جو میرا معاون بنے گا وہی میرا وصی ہوگا. اس کے بعد اور دیگر کئی حدیث منزلت ہیں کہ جس میں کہا کہ
علی یا علی آپ کی مراد ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ غدیر خم کے مقام پر جو پالان کا منبر سجایا گیا، اس پہ تو واقعی ایک بھرپور انداز میں اعلان ہو گیا، اور وہ اعلان کے بعد پھر خدا نے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ مذہب بھی قرار دیا۔ قبلہ یہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، اور یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقوں کے نام ہیں، اور بعد میں وقت اور زمانے کے اور مصلحتوں کے لحاظ سے ان دو فرقوں میں بھی مزید فرقے تشکیل پاتے رہے۔ تو ان کی وجوہات کیا ہیں کہ جو یہ فرقے بنے؟ کیا بیسک وجوہات تھی کہ جو ان فرقوں کے اندر مزید فرقے بنے؟ دیکھیں، انسان کا جو وجود ہے نا، وہ اتنا معمولی نہیں ہے جس کو ہم کسی ایک موضوع میں بند کر کے ہی سمجھیں کہ انسان یہاں اس مہارت کا حامل ہے، یہ لائر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ بچے ہوتے ہیں گھر میں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جب ان کی عقلیں رشد کرتی ہیں تو بعض اوقات بچے اس قدر شدید اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ساری محبت اور ایک جو اتحاد کا فیکٹر ہوتا ہے والدین، ان کو چھوڑ کر وہ اپنی جو عقل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے 4-5 بہن بھائی ہیں تو گارنٹی نہیں ہے کہ جب وہ آگے بڑھے گی، زندگی رشد کرے گی، تو وہ اسی طرح جس طرح بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے پیار محبت سے آگے بڑھے گی۔ جی یہ تو دنیا ثابت شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک انسانی عقل کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ انسان جو ہے، کیونکہ حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا اور نطق کرنے والا اور صاحب عقل ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور یہ خیال ایک تصور جو ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے کہ ایک مکتب بن جائے پورا۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ فلانا کام صحیح ہے، میں نے کہا نہیں آقا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ سوچے اور اپنے تجربے، علم اور جس نوعیت کے بھی اس کے پاس ٹولز ہیں ان کی بنیاد پر وہ اپنی راہ کا تعین کرے۔ ٹھیک، تو اختلافات کی وجہ انسانی عقل ہے۔ بے شک اس ہی وجہ سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے یا پرباش یا متصل بے پرباش۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ فارسی کا جملہ ہے، یعنی کہ یا خود تم کامل ہو، پر ہو، اگر نہیں ہو تو کسی ایسے سے تمہارا وصل ہو جو واقعی پر ہے، بھرا ہوا ہے، یعنی علم سے بھرا ہوا ہے، نالج سے، تجربات سے۔ یعنی کہ زندگی میں جب بھی ہمیں کبھی دینی مسئلے میں یا کسی اور بھی مسئلے میں ضرورت ہو تو ہم اپنے سے زیادہ عقل والے کو رجوع کریں جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کا جو سوال ہے حقیقی، اس کا چھوٹا سا مقدمہ یہ تھا کہ انسانی عقل میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ بہک جائے یا اچھے راستے پہ چلی جائے۔ اچھا قبلہ، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ انسان بہک جاتا ہے، تو ان تمام فرقوں میں اختلافات کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسے وہ کیا کہتے ہیں نکات پیش کیے ہوں گے کہ جو لوگ اس فرقے کی طرف راغب ہوئے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ میرے قبیلے کا یہ سردار، اس نے اپنے آپ کو سردار مان لیا تو سارے سردار پورا قبیلہ ہو گیا، مگر کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو ان سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ قبلہ، یہ ایک شرف ہے انسان کا، اور یہ سوال بہت پیچھے تک جاتا ہے، یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تک جا سکتے ہیں آپ پیچھے عالم ذر میں، جہاں میں اور آپ ایک چھوٹا ذرہ تھے، کہ انسان کیوں بہکتا ہے، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ انسان کی عقل کا پاکیزہ ہونا سب سے اہم فیکٹر، سب سے بڑی اہم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسان کی عقل پاکیزہ نہیں ہوگی تو اس کو سیاہ سفید اور سفید سیاہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا بیسٹ طریقہ کسی ایسی ڈیوائن ہستی سے، آسمانی شخصیت سے، پاکیزہ شخصیت سے، صاحب عصمت سے آپ رابطے میں ہوں۔
جی جی جی، ٹھیک ہے نا، آپ کا کنیکشن ہو. یہ موبائل رکھا ہوا ہے میرے پاس، یہ موبائل اگر سرور سے کنیکٹڈ نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. یہ اپنی سافٹ ویئر میں گھومتا رہے گا. لیکن اگر یہ سرور سے کنیکٹ ہوگا تو اصلی انفارمیشن لے کر آئے گا آپ کو. بے شک بے شک. تو انسانی عقل اگر کسی ایک تو دیکھیے چیز ہوتی ہے اپنے سے بہتر سے رابطہ، ایک یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے بہتر ایسے بہتر سے رابطے میں ہو اور کنیکٹڈ ہو کہ جو خدا سے بھی رابطے میں ہو، ڈیوائن الہی راستے پر وہ بیٹھا ہو، یعنی وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے، اس کی عقل الٹیمیٹ ہو، عقل مطلق ہو کہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے عصمت. وہ ہستی صاحب عصمت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے آج کہے کچھ اور کل کچھ اور کہے. یہ نہیں ہوگا. اس کا جو بیان اور اس کی جو قیادت، رہنمائی، امامت ہوگی وہ ڈیوائن راستے کی ہوگی. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے غلطی کر لی، پوری امت ڈیریل ہو گئی اور ہم غلطی کر بیٹھے. ٹھیک، میں آج یہ کہوں کہ میرے پیچھے پوری جی ٹی اے کی پبلک چل رہی ہے اور میں شیور نہیں ہوں، تو وہ لوگ عوام ان کا کیا بنے گا؟ بے شک وہ ڈیریل ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے بیچارے، میرے اوپر آئے گی. تو اس حوالے سے تشیع نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ انشاءاللہ ڈیفائن کریں گے، اور جو دیگر ہمارے برادران ہیں ان کا جو راستہ ہے اس کو ڈیفائن کریں گے، اس میں کیا کیا فیکٹس تھے. تو اس حوالے سے کیسے انسان ڈیریل ہوتا ہے، یہ اس کی عقل کا معاملہ ہے. بچے جیسے میں نے عرض کیا بچپن میں ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، آگے چل کے قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جب بادشاہتیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، جب وراثتیں لڑتی ہیں، ہارون رشید کے بچوں میں کیا ہوا تھا؟ امین اور مامون ایک دوسرے کے خلاف لڑیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا، ایک باپ کی پیدائش. تو یہ انسانی عقل، نفس کی مشکلات، شیاطین کے فیکٹرز، یہ تمام چیزیں مل کے انسان کو غلط فیصلے کرنے پر یا صحیح فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور انسان اس معاملے میں جب بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں عقل کل ہوں یا کامل ہوں، تو غیر معصوم کے علاوہ کوئی کسی شخص کو کبھی اجازت نہیں ہے کہ اس نہج پہ جائے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ الٹیمیٹ ہے. تو جو سمجھدار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد پاکیزہ سینسیبل مشاویر کو رکھتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا قبلہ، یہاں تک تو ہم آ گئے. تو اب جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں اپنا، تو ظاہر ہے کہ اسلام نے ہمیں کچھ اصول بھی دیے ہوں گے کہ ہمیں ان اصولوں پر چلنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا جو ہمارے جو اس دین اسلام کے جو اصول ہیں تو کیا شیعہ اور سنی اور دیگر فرقوں میں مختلف ہیں، یا ان میں کوئی مماثلت ہے، یا کوئی ایک دو اصول ایسے ہیں کہ جو شیعوں میں نہیں ہیں سنیوں میں ہیں، جو سنیوں میں نہیں ہیں وہ شیعوں میں ہیں؟ تو ذرا یوں کہ بنیاد تو اصول پہ کھڑی ہوتی ہے نا قبلہ. تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اصول پہ کھڑی ہے. اگر اصول بہتر نہیں ہوں گے تو بنیاد ڈھہ جائے گی. ویری گڈ. اور اگر اصول بہتر ہوں گے تو ہماری عمارت بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی. تو قبلہ فرمائیے گا اسلام کے اصولوں کے بارے میں. جی، بہت ہی عمدہ اور بنیادی نقطہ ہے یہ تمام انسانیت کے لیے، اسلام اور مسلمان کیا. کوئی بھی عمارت اگر مستحکم انداز میں کھڑی کرنی ہے تو ماہرین اس عمارت کی بنیادوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. واجب لازم ہے، اگر نہیں ہوں گے تو وہ ایک ہلکا سا بھی زلزلے کا جھٹکا جولٹ آئے گا اور عمارت نیچے. اسلام کے جو اصول ہیں ان میں تشیع کے اصول اور اہل سنت کے گروہوں کے اصول میں فرق ہے تھوڑا سا. دلچسپ اور پر امید بات یہ ہے کہ ان گروہوں کی جو بنیادیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا جی، جو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بنیادوں میں جی قبلہ، یہی تو ایک تکلیف دہ، کیونکہ بنیادوں میں اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم اپنی ٹیڑھی عمارتیں کیوں بنا رہے ہیں؟ جی، ہم ایک دوسرے کے گلوں کے پیچھے کیوں ہیں؟ جی ہاں، آگے گھسیٹ رہے ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک.
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ پینفل، بہت دردناک حقیقت ہے کہ ہمارے جو کامن گراؤنڈس ہیں، اسلام کے اختلافی جو فرقے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے اختلافات بہت ہی مائنیوٹ ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ پھر کیا وجوہات ہیں؟ تو اس حوالے سے اہل سنت برادران کے اصول دین ہیں توحید، نبوت اور قیامت، صرف 3 ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس حوالے سے تشیع کے 5 ہیں اصول دین۔ جی بیان فرمائیے۔ جی، تشیع کے اصول دین ان 3 توحید، نبوت اور قیامت کامن ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد تشیع نے اضافہ کیا ہے عدل کا، عدل الہی اصول دین ہے، یہ بنیاد اسلام کی مین ستون ہے۔ اور امامت جو 5واں اصول دین ہے، یعنی اصل جو ہے تشیع میں 5 ہیں اور دیگر فرقوں میں 3 ہیں۔ شیعہ فقہ میں تو امامت اصول دین ہے، جی، مگر ہمارے برادر اسلام کے اصولوں میں خلافت اصول دین نہیں ہے۔ بہت مناسب، بالکل ویلڈ سوال ہے، خلافت ہی نہیں ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے اصول سے انحراف کر رہے ہیں، یا دیکھیں یہ بحثیں جو ہیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بحثوں کا ظاہراً جب تک وہ ڈیوائن آخری منجی جو اس دنیا کو انصاف سے بھرے گا نہیں آ جاتا، ان مسائل کا حل میری ناقص رائے میں اس وقت نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو ہم کسی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ غلط ہے یا ہم صحیح ہیں۔ ہمارا موضوع سخن ہے کہ تاریخ اور حقیقت شیعان علی، تو ہم اس پیرائے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہے اور دیگران کی یہ پوزیشن ہے۔ قاضی، جج، انسان خود ہے، وہ بسم اللہ جو چاہے کرے، وہ خدا کو جواب دے گا، نبی کو جواب دے گا۔ یعنی تو ہم نے اگر خلافت نہیں ہے اصول دین میں تو ان کے بزرگان، ان کے علماء ذمہ دار ہیں اس چیز کے، جواب دہ ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم نے اضافی امامت ڈالی ہے اہل شیعہ ہونے کی، تشیع ہونے کی حیثیت سے، تو ہم بھی جواب دہ ہوں گے۔ اگر ہم نے غلط طور پہ عدل الہی اور امامت کا اضافہ کیا ہے تو ہم بھی جواب دے ہوں گے، ٹھیک۔ تو کچھ آپ روشنی فرمائیں گے کہ کس طریقے سے عدل جو ہے یہ خدا کا بنایا ہوا اصول ہے، اور امامت جو ہے یہ بھی خدا کا بنایا ہوا اصول ہے؟ کیونکہ جب ہم اصول دین تو وہی سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن میں آئے ہیں، اصول دین کی بنیادیں جو بنی ہیں۔ تو جب آپ کے ہاں اہل تشیع میں بنیاد میں، اصول دین کی بنیاد میں امامت بھی ہے اور عدل بھی ہے، تو آپ کچھ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے قرآن میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اس کے لیے ضروری ہو کہ کوئی اس کا دفاع کرنے والا بھی بیٹھا ہو آگے، کہ اگر میں عدل کی بات کروں اس کے دفاع میں آپ کو 10 دلائل دے دوں، اچھا ٹھیک ہے نا، تو میرا یہ جائز نہیں ہے میرے لیے کہ میں اپنی رائے دے دوں اور سامنے والے کی رائے نہ سنوں۔ تو آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اس وقت موضوع، ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ہاں عدالت غلط ہے، تاکہ ہم اس موضوع کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں، عدل الہی ظاہر ہے جب ہمارے اصول دین کا حصہ ہے تو اس کے پیچھے بہت گہرے دلائل ہیں، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوگا کہ میں سامنے والے کی بات نہ سنوں۔ یعنی یہاں کوئی اہل سنت برادر ہو جو کہے کہ آقا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کاؤنٹر یہ ہے، آپ نے امامت غلط ڈالی ہے اصول دین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں امامت کو اصول دین میں ثابت کر سکوں عدالت کو، لیکن میں یہ مقابلے کے آداب کے مخالف ہے یہ بات کہ میں اپنی بات کہہ دوں اور سامنے والے کی بات نہ سنوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تشیع میں جو ظرفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی دشمن کی تلوار گر جائے
تو اس پہ حملہ نہیں ہم نہیں کرتے، اس کو اٹھا کے تلوار دیتے ہیں یا اپنی گرا دیتے ہیں بات، ٹھیک ہے نا. تو میری ناقص رائے میں اس سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کوئی مقابل ہو. بیٹھا. قبلہ بہت عمدہ آپ نے بات کری، اور اب ہم کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف چل رہے ہیں کہ تاریخ و حقیقت شیعان علی. تو جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شیعان علی میں اصول دین جو ہیں 5، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت. تو جب اصول ہیں تو اس کے ساتھ فروع بھی ہوتے ہیں. جی. جب اصول دین آپ نے ایک بنا لیے تو اسی میں سے فروع دین نکلیں گے. اگر وحدانیت ہے تو ہمیں پرچار کرنا پڑے گا کہ خدا واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بالکل. نبوت ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے نیچے ہم کسی کو ان کے مقام پر کسی کو نہیں لے کے جا سکتے. عموماً شیعوں پہ یہ تہمت کی جاتی ہے کہ جی آپ حضرت علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ وضاحت کر دیں کہ حضرت علی کا مقام اپنی جگہ ہے اور رسول خدا کا مقام اپنی جگہ ہے. بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر. تو یہ ہم اہل تشیع کا دعویٰ ہے. اور پھر تیسرے جو ہے قیامت میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، امامت میں تھوڑا سا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے فروع دین کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور کس بیس پر وہ فروع دین ہمارے. دیکھیں، فروعات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے توحید پر اپنا بیعت کر لی، وہ کہا کہ خداوند متعال کی ذات مبارک ایک ہے، وہی سب چیزیں کنٹرول کرتا ہے. زندگی کے تمام معاملات، کائنات کا ہر موضوع اسی سے مربوط ہے. توحید یعنی یگانگت ایک ہی. اور اسی طرح اصول دین کے دیگر موضوعات. نیچے فروعات یعنی عام زندگی میں آپ زندگی کیسے گزاروں میں نے خدا کو ایک مان لیا، اب نا واٹ، اب کیا کرنا ہے. اصولوں کو مان لیا، جی، اصولوں پہ میں ایگری کر گیا. اب ان اصولوں کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے عام معمولات کو آگے بڑھایا کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. فروعات یعنی فروع کہتے ہیں شاخیں. تو برانچز کس طرح ہیں نا، جڑ آپ کی اصول ہو گئے اسی طرح. تو فروعات میں ہمارے ہاں بہت زیادہ کامنلٹی ہے دیگر فرقوں کے ساتھ ساتھ. 2-3 چیزیں ہمارے یہاں اضافی ڈالی گئی ہیں. اور پھر وہی بات کہ جب کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو تو ہم اس موضوع کو اوائڈ کریں گے، مگر لیکن ہم اپنی فہرست بیان کر سکتے ہیں. جی ہم صرف نام لے سکتے ہیں اپنے جو اصول فروعات ہیں ان میں 8 ہیں ہمارے. اچھا ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. ٹھیک. اچھا، اس میں خمس نہیں ہے. خمس معذرت زکوٰۃ. جی ہاں. مطلب زکوٰۃ و خمس یہ ٹیکسیشن کا جو ایریا ہے وہ خمس اور زکوٰۃ معذرت کیا. تو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے خمس و زکوٰۃ. جی. جہاد، امر بالمعروف 1، نہی عن المنکر 2، اور تولا اور تبرع. ٹھیک. اچھا، یہ تولا تبرع بھی جو ہے یہ فروعات میں ہے. جی فروع دین ہے آپ کا. یعنی یو مسٹ، اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تولا کیا ہوتا ہے، تبرع کیا ہوتا ہے. تولا بیسیکلی ہر پاکیزہ، ثابت شدہ پاکیزہ ہستی اور عمل سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، پیار کرنا، محبت کرنا. یہ تولا ہے. پریکٹیکل محبت کرنا، یہ تولا ہے. یہ تولا ہو گیا. ہر غلط نفرت آمیز شے سے، چیز سے، انسان سے دوری اختیار کرنا. اور اس کے پروٹوکولز ہیں پھر. یعنی برائیت. جی مطلب برائیت، دوری اختیار کرنا، یہ تبرع ہے. جی ہاں، کہ ہر بری چیز سے. ایک سانپ آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے زہریلا ہے، حملہ کرے گا، تو ہمیں میرا کیا فرض ہے؟ بچ کے نکلنا. ٹھیک ہے نا. اس کے پروٹوکولز ہیں. آپ اس کو ماریں یا اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر مارنے کے مراحل ہیں.
کہ آپ اس کو باندھ کر کے رکھ دیں یا اس کو کاٹ ڈالیں، اس کے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے تناظر میں. تو تبرہ جو ہے جس آج کے زمانے میں جس شکل میں بیان کیا جاتا ہے وہ کلاً اچھا خاصا ڈیریل ہو چکا ہے. تبرہ کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ گالم گلوچ کی جائے، کسی کو برا کہا جائے منہ پر. ہمارے مراجعین نے قطعاً اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے کہ کسی کی دل آزاری گناہ کا باعث ہے. ٹھیک ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اضافی چیزیں کہ اچھی بات بیان کرنا، کوشش کرنا، اس کا اجرا کرنا، اس کو پھیلانا، اور ہر بری بات سے لوگوں کو روکنے کی اپنے طور پہ کوشش کرنا. آپ کی لمٹس ہیں، آپ کی باؤنڈریز ہیں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یعنی کوئی سامنے والا برائی کر رہا ہے تو آپ کی جو حدیں ہیں ان کو کراس کریں آپ. تو جب یہ کہا جائے کہ نہی عن المنکر تو اس کے بہت زیادہ پروٹوکولز ہیں. آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ آپ کو لگا کہ بھائی فلانا کافر ہے اور آپ نے جا کے جو اس کو مار کاٹ شروع کر دی. الحمدللہ تشیع ان چیزوں سے بہت بالاتر اور سپیریئر ہے. تو ہمارے فروعات میں یہ جو چیز ہے اس کی بہت ضرورت ہے. اب ہم آگے آتے ہیں قبلہ، ایک چھوٹا سا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے. گر شفاعت اور قبلہ سے فروع دین پر بات چل رہی تھی. تو قبلہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصول دین میں مطلب شیعان علی کے اصولوں میں اور دیگر فرقوں میں جو ایک سب سے بڑا فرق ہے وہ عدل اور امامت کا ہے کہ جو دوسرے ادیان میں مذہب اسلام کے ان میں یہ چیز نہیں ہے. تو آپ یہ بڑا بیان فرمائیے گا کہ امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو دونوں کا مطلب مانی و پیشوا کے طور پر لیا جاتا ہے، مگر اصول دین کے تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا کیا معنی و مطلب ہے اور امامت کے کیا معنی و مطلب ہے؟ اور سب سے پہلے تو عدل اور کیا کہتے ہیں امامت، جو یہ دو، عدل کا تو آپ نے وجہ فرما دی کہ عدل جو ہے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کسی کی دل آزاری منظور نظر ہے ہی نہیں. عدل الہی کا بڑا سادہ سا اس کی ایک تعریف ہے کہ عدل کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر ملے. اچھا. عدل کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی ہم یہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 12 روٹیاں ہیں تو ہم کسی کو 2 دے دیں یا سب کو ایک ایک کر کے دیں کہ 10 میں تقسیم ہو جائے. جی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم 2 روٹیاں دے دیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بزرگی کی وجہ سے یا اس کی اولاد کثیر کی وجہ سے ہم اس کو 2 روٹیاں زیادہ دے دیں، مگر انصاف تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا نا. بالکل. دیکھیں یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدل کا جو ایک کانسیپٹ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کو برابر ملے، ایک جیسا ملے. ٹھیک ہے نا. یہ عدل الہی ہے. ایبسلیوٹلی ایسا نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہماری جو ہے اس کو ہم درک کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے معنی مساوات. اچھا، یعنی مساوات ایک الگ چیز ہے عدل ایک الگ اور عدل ایک الگ چیز ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، تو ذرا وضاحت فرمائیے گا اس کی. تو خداوند متعال عادل ہے، بے شک. ٹھیک ہے نا. آپ کی عمر مبارک تجربہ مجھ سے زیادہ ہے،
میری خوراک جیسے آپ نے روٹیوں کی مثال دی آپ کے مقابلے شاید زیادہ ہو، ٹھیک، چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی صلاحیت کے حساب سے اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ واہ واہ، یہ تو آپ نے ایک بڑا ہی بیسک اصول بنا دیا جی، کہ عدل یہی ہے کہ جوتے کو ہم سر پہ نہیں رکھ احسان، سکتے بالکل، اور سر کی پگڑی کو وہاں نہیں رکھ جس سکتے۔ کی جو جگہ ہے، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عدل کرتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے، بالکل، ہیں؟ اگر کوئی مساوات کرتا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے، بالکل، تو جو مساوات کر رہا ہے اس کو بھی نظر آنا چاہیے، جو عدل کر رہا ہے اس کو بھی نظر آنا چاہیے۔ تو فرق کیا ہوا عدل اور مساوات میں؟ قبلہ دیکھیں، اگر میں خداوند متعال سے شکایت کروں، معروف آپ نے دیکھا ہے اقبال کا ایک بہت معروف شاہکار ہے، شکوہ اور جواب شکوہ، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، شکوے میں اقبال نے انسان کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے شکوہ کیا خداوند متعال سے، بہت سارے شکوے ہیں اس میں، اور اس کا پھر جواب اقبال نے خود ہی لکھا خود ہی دیا جواب شکوہ میں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شکایت کریں، جو کہ ایک ایسی مثال کہ جب آپ بھی ماشاءاللہ والد ہیں، اولاد کے معاملے میں آپ کے بچے کبھی شکایت کریں گے آپ نے مجھے فلانی چیز دی اور اس کو فلانی چیز دی، ٹھیک، یہ تو ہوتا ہے، نارمل ہے بات۔ یہ تو ہوتا ہے۔ آپ نے کن بنیادوں پہ یہ فیصلہ کیا تھا؟ آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، بیٹی کو آپ نے لا کے اس کی شخصیت، عمر، اس کے میل شوق کے حساب سے ایک چیز لا کے دی، اور بیٹے کو اب بیٹا شکایت کرے کہ مجھے تو گڑیا چاہیے جو آپ نے تو وہ نہیں فاطمہ کو دی، ٹھیک ہے نا، اور علی صاحب کہیں گے نہیں مجھے جو ہے نا، فاطمہ کہیں گے نہیں مجھے تو گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، خداوند متعال اس سے کہیں بالا تر ہے۔ تو خداوند متعال جب چیزوں کو عطا کرتا ہے تو کائنات میں ایک بہت سارے قوانین کا اجرا ہے، ان میں سے ایک قاعدہ لطف کہلاتا ہے، لطف، اچھا یعنی لا آف بلیسنگ۔ اچھا اچھا، خدا کا کوئی کام بغیر انسان کی منفیت کے نہیں ہو سکتا۔ سب میں بلیسنگ، آپ اور میں خدا کے ہیرو ہیں، لاڈلے ہیں، سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پیار جس سے انسان خداوند متعال فرماتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، انسانوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی ماں دنیا سے چلی جائے، شکایت کریں گے نا، مجھے مامتا نہیں ملی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، خدا نے میرے لیے اس مامتا سے زیادہ کچھ رکھا ہوا ہوگا۔ رسول کی ماں گئی تھی دنیا سے، بے شک بے شک، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے باپ، ٹھیک، یہ عدل الہی ہے۔ یہ وہ جانتا ہے جو حکیم ہے، جو دانا ہے، جو خالق ہے، جو اس سارے کھیل کو بنانے والا ہے۔ یعنی خاکی انسان خدا کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا، احسن ہے نا، اور وہ جو ہے بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے خلاف جا رہا ہے، اللہ پہ کہتا ہے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، مگر در حقیقت وہ خدا اس کے لیے، وہ بچے کی شکایت، وہ بچہ جو شکایت کر رہا ہے بابا مجھے تو فلانی چیز چاہیے تھی، اور کہتے بیٹا تمہارے لیے آگے چل کے یہ چیز فائدہ مند ہوگی اس لیے میں تمہیں لا کے دے رہا ہوں، آپ اس کی عقل میں نہیں آئے گا۔ تو چیزوں کو حقیقی جگہ پہ رکھنا عدل الہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تشیع میں اصول دین کا حصہ ہے، کیوں ہے کیوں نہیں ہے، یہ بحث اس وقت یہ اس لیے کوالیفائی نہیں کرتی کہ سامنے آپ کے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں، تو ہمارے اصولوں کے ظرفیت یعنی ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس کا کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہو، اور یہ عدل ہے، یہ بھی ایک عدل ہے، یہ بھی ایک عدل ہے کہ ہم اس کو پھر ہم غیبت کہہ لیں یا اس کو ہم اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا کہہ لیں، تو ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، بس ہم نے تاریخ و حقیقت شیعان علی بیان کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ جیسے آپ نے شروع میں میرے خیال سے بیان فرمایا کہ اس وقت جو دنیا کا حال ہے اس میں اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے پوری طریقے سے کمر باندھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھی آپ کو چانس نہیں جانے دیں گے کہ اسلام جو ہے وہ برباد ہو، اسلام مشکلات کا شکار ہو،
ملت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دشمن بیٹھ کے تفریح کرے اپنے آرام سے. تو ہمارا ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے ایبسلیوٹلی. یہ ہدف علوی نہیں ہے اس ماں کی طرح کہ جو اپنے بچوں کو دوسرے کو دے دیتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو گزند پہنچے, اس کے بچے کو کوئی اذیت ہو. تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے اسلام کا, جو شیعہ ہیں, یہ اسلام دشمن ہیں, میں عرض کر دوں کہ تشیع شیعت اسلام کا نک نیم ہے, بیسک اسلام کا کی جو عرفیت ہے نا وہ شیعہ ہے. اسلام کا حقیقی نام شیعت ہے. رسول کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ تشیع ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس بات کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح راضی ہوں, اور جب بھی کبھی انشاءاللہ اس پروٹوکول کے ساتھ. تو اسلام در اصل اس کا نک نیم, اس کی عرفیت, کنیت تشیع ہے, مکتب تشیع. یہ قبلہ کہنے میں تو بہت بڑا دعویٰ ہے. بالکل. ہاں, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی, آپ نے امامت سے متعلق اس کو بھی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کرتے. کیوں نہ آپ نے جیسے وہ اصول دین میں کہا نا جو اضافی آئٹم ہے, تو عدل یہ ہے, مساوات یہ تھی. امامت قبلہ قرآن میں کئی جگہ امامت کی ڈسکشن ہے, اس موضوع کی اہمیت کہ تشیع میں کیوں امامت ہے. میں زیادہ اس طرح کی گفتگو نہیں کروں انشاءاللہ کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. اپنے طور پہ چھوٹا سا یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ 1,24,000 انبیاء نے ایک کام کیا ہزاروں سال پر محیط. آپ کی اگر کوئی ایک فیکٹری ہے, کوئی بزنس ہے, اور آپ کو اندازہ ہو چلا کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ یہاں سے ریپ اپ کر رہے ہیں, تو ایک کامن سینس رکھنے والا شخص یہ ضرور سوچے گا کہ اس محنت کا بربادی سے بچاؤں, اس کو میں کسی کے حوالے کر کے چاہے اولاد ہو, چاہے دوست ہوں, یا کوئی بھی ہو جو اہلیت رکھتا ہو اس کام کو کرنے کے, اس کے میں حوالے کروں. حکیم اور دانا خداوند متعال, اس نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے, بھیجے انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے, اور 1,24,000 بھیجنے کے بعد اب کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کام ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو صاحب صلاحیت نہ ہو. تو امامت کا مطلب ہے وہ ہستی جو شریعت لاتی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ شریعت کو پوری طریقے سے اجرا کروا سکے, اس کا دفاع کر سکے, اس امانت کو رکھ سکے, اور اس کے اندر یہ سعادت اور قابلیت ہو, یعنی پوری طرح وہ نافذ کر سکے, جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور دیگر انبیاء نے جو پیغام لے کر آئے تھے ان کے تسلسل کو سنبھالنے کے لیے امامت ہے. اور امامت دیکھیں ایک فریم ہے, سمجھ لیں, اس میں جو بھی فٹ ہو جائے, ایک معیار ہے امامت. امامت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف امام علی ہی ہے. جو شخص اس قابلیت کے حساب سے فٹ ہوتا ہے, اس معیار کے حساب سے, وہ امام بنے گا. اس کے لیے صاحب عصمت ہونا بہت ضروری ہے. تو قبلہ یہ تو بہت اہم موضوع ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ضرور امامت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ابتدا کریں گے. تو ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور قبلہ سے استفادہ کریں گے, اور جو بھی ہماری خدمات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو خدا